سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ كذبت ثمود المرسلین، جھٹلا دیا قوم سمود نے تمام پیغمبروں کو علیہم السلام۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے کہا ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیوں نہیں تم ڈرتے، انی لکم رسول امین، کوئی شک نہیں کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ ہی سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا اس پر تم سے کسی قسم کے معاوضے کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، کوئی شک نہیں کہ میرا معاوضہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اسی حالت میں بے فکرے ہو کر، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حضیم، اور کھیتوں میں اور کھجور کے ایسے باغات میں جن کے خوشے بڑے بڑے اور نرم ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم تراش کے بناتے ہو پہاڑوں میں گھر بڑے فخر کے ساتھ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور مت بات مانو حد سے تجاوز کر جانے والوں کے حکم کی۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ولا یصلحون، زمین میں درستگی اور اصلاح نہیں لاتے۔ سورۃ الشعراء کے اس 8ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے ایک اور قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے، اور ان کی طرف جو نبی علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ جس طرح اس سے پہلے آپ حضرات سماعت فرما چکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کے مقابلے میں فرعون تباہ و برباد ہوا۔ اسی طرح ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کے مقابلے میں آنے والا نمرود
وہ تباہ و برباد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کے مقابلے میں کوئی ایک لیڈر نہیں، پوری قوم تھی۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا تباہ و برباد ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کے مقابلے میں بھی پوری قوم تھی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے ٹکرائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقابلہ کیا، نتیجتاً تباہ و برباد ہوئے۔ اسی طرح یہ واقعہ قوم سمود کا ہے جس کی طرف اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ دعوت کا انداز وہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے تمام پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ جس طرح قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے، اسی طرح سمود کے لوگ بھی اسی سام کی نسل میں سے تھے، سامی نسل ہے اور انہی کی اولاد میں سے ہے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی ہی اولاد اور بقیہ بچے کچے لوگوں میں سے ہیں۔ وہ آگے چل کر اللہ پاک نے ان کو ترقی دی، عروج دیا، زمانے کے اندر ان کو اللہ پاک نے سارے وسائل اور اسباب فراہم کیے۔ ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا، اللہ پاک کسی نہ کسی قوم کو عروج دیتے، وہ اپنے اسباب و وسائل میں عروج کی حالت میں اللہ رب العالمین کو بھول جاتے، تب ان پر اللہ کے نبی ان کی طرف تشریف لاتے۔ جب نبی کی بات کو بھی وہ نہ مانتے تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط کیا جاتا رہا۔ یہی صورتحال پوری اقوام عالم میں چلتی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جن دو قوموں کو عروج حاصل ہوا وہ قیصر اور کسریٰ تھے، روم کے بادشاہ اور فارس کے بادشاہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو ان کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے ذریعے اللہ پاک نے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ آج کی انسانیت کے لیے سبق ہے۔ اس زمانے میں اگر قوم عاد تھی، آج دین کا مقابلہ کرنے والے قوم عاد کی شکل میں ہیں۔ اگر قوم سمود تھی، آج دین کا مقابلہ کرنے والے قوم سمود کی شکل میں ہے۔ اگر اس زمانے کے اندر فرعون اور نمرود تھا تو آج کے زمانے میں جو دین کا مقابلہ کر رہے، حق کا مقابلہ کر رہے، وہ وہی نمرود اور فرعون کے وہ سلسلے کے لوگ ہیں۔ جس طرح یہ اسی سلسلے کے لوگ چل رہے ہیں، اسی طرح آج بھی حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ ازل سے ستیزہ کار ہے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا شمار کن میں ہے؟ اہل حق کے ساتھ ہے یا اہل باطل کے ساتھ ہے؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو اہل حق کے ساتھ دنیا میں بھی وابستگی نصیب فرمائے، مرنے کے بعد بھی اہل حق کے ساتھ ہی وابستگی نصیب فرمائے۔ تو قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، وہی بات تمام پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے صرف صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، لیکن ایک نبی کی ایک بات کو جھٹلا دینا سارے نبیوں کی ساری باتوں کو ہی جھٹلا دینا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی تکذیب ایک نبی کی تکذیب نہیں، سارے رسولوں کی تکذیب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب ان کے وطنی اور قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا الا تتقون، کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہارے دل میں اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تمہیں اللہ نے اتنے اسباب و وسائل دیے ہیں، پھر بھی تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول بن کے آیا ہوں۔ دنیاوی معاملات میں، تبلیغ کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں، ہر اعتبار سے امانت دار ہوں۔ تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ،
وَأَطِیعُونَ اور میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ اور مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تمہارا اتنا بڑا خیر خواہ ہوں کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا، میرا کوئی سوال نہیں، میں پیسے روپے چندہ تم سے نہیں اس کا سوال کرتا۔ اللہ کے نبیوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے، مجاہدین کے لیے یا دینی ضروریات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے، صحابہ سے مانگا ہے، صحابہ نے دیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جتنے بھی تشریف لائے، انبیاء علیہ السلام، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی نبی نے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی کا صاف اعلان تھا کہ میں تم سے اس پہ کبھی بھی کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر و معاوضہ تو کس کے ذمے ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، وہ مجھے عطا کرے۔ تو میں اس سے بڑا انسان کا خیر خواہ کون ہوگا جس کو کوئی مالی مفاد بھی کسی سے نہ ہو، کوئی لینا دینا بھی کسی سے کچھ نہ ہو، اور وہ صرف اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس سے بڑا خیر خواہ کون ہوگا امت؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہاں اسی طرح امن اور سکون کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بے فکرے، کوئی ٹینشن نہیں، تم یہیں پہ رہو گے ہمیشہ؟ جس طرح قوم عاد جو ہے وہ مکانات بنانے میں، بلڈنگ سازی کے اندر، بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے کے اندر اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی اور سمجھ رکھتے تھے، قوم سمود اس سے بھی چند قدم آگے ہی تھی اس حوالے سے، بلڈنگ سازی کے اندر، مکانات بنانے کے اندر۔ وہ تو مکان بناتے تھے پتھروں کو جوڑ جوڑ کر، اینٹوں کو جوڑ جوڑ کر، اور قوم سمود کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ پتھر بھی ان کو ڈھونے نہیں پڑتے تھے، اینٹیں بھی ان کو اکٹھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ یہ ایک بڑے پہاڑ کو دیکھتے اور پہاڑ کو ہی اندر سے کھود کے اس کے اندر پورا محل تعمیر کر لیتے۔ اب آپ بتائیں کہ اس کی نہ دیواریں ہیں، نہ اس میں اینٹیں جوڑی ہوئی ہیں، نہ کوئی مسالہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی پلستر ہے، پہاڑ کا ہی تراشا ہوا گھر ہے، اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ پہاڑوں کو تو بڑی سے بڑی زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو چٹانوں کو تو وہ بھی ہلا نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ تو اتنی اللہ نے ان کو صلاحیت دی کہ پہاڑ تراش تراش کے، کھود کھود کے اس کے اندر ہی کئی کئی کمروں کے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم انہی گھروں کے اندر، انہی محلات کے اندر ہمیشہ امن سے رہو گے؟ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ آج کا انسان بھی بعض اوقات غفلت میں یہی سمجھتا ہے کہ میری یہ کنالوں پہ پھیلی ہوئی کوٹھی، اور میرا یہ بنگلہ، اور میرا یہ عالی شان مکان، وہ جو ہے میں تو یہیں پہ رہوں گا، یہی میرا بیڈ روم، یہی میری آرام گاہ، اور میں نے کہاں جانا ہے؟ اس لیے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا، قبر سے نہیں ڈرتا، آخرت سے نہیں ڈرتا، اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی آ کے جھنجھوڑتے کہ خدا را سوچو، کیا یہیں پہ ہمیشہ رہو گے؟ اسی جگہ امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، انہی باغات اور چشموں میں موجیں کرتے رہو گے۔ گویا اللہ پاک نے اس قوم کو بھی اسی طرح، جس طرح قوم عاد کو باغات دیے تھے، چشمے دیے تھے، اللہ نے ان کو بھی وہ سارے آبی وسائل اور ساری زرخیزی ان کو بھی عطا کی ہوئی تھی، اس قوم کو بھی عطا کی تھی۔ ان کے علاقے جو ہیں، جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف گئے، آخری سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کا سفر تھا، تبوک کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو راستے میں ان کے علاقے آئے تھے، قوم سمود کے۔ جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہاں سے
سر ڈھانک لو، گردنیں جھکا لو، تیزی کے ساتھ گزر جاؤ۔ مفہوم اس کا یوں ہے، فرمایا تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، کوئی یہاں کا پانی استعمال نہ کرے، کوئی یہاں کی چیز استعمال نہ کرے۔ اس جگہ پہ اس قوم پہ عذاب آیا تھا، تو وہاں پہ ان کے بڑے بڑے زرخیز باغات، چشمے، آبی وسائل، زرخیزیاں، سرسبز و شادابیاں اللہ نے سب ان کو عطا کی، زروع، لہلہاتے ہوئے کھیت، اور اسی طرح ونخل، کھجوروں کے باغات، ایسی کھجوریں طلعها حظیم جن کے خوشے بڑے بڑے اور جھکے ہوئے اور نرم اور ملائم، عمدہ قسم کے باغات اور کھجوریں اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ یعنی ہر اعتبار سے دنیاوی وسائل سے مالا مال کیا تھا اللہ پاک۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم پہاڑوں کو کھود کر، پہاڑوں کو کرید کر، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، فارحین، اکڑتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارحین کا ترجمہ کیا اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے۔ جیسے آج کسی انسان کا عالی شان مکان ہو تو وہ ناز کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، میرا مکان کتنا اعلیٰ، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض رات نے فارحین کا معنی کیا ہے خوشحالی کے ساتھ، یعنی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا مکان بناتا ہے لیکن بڑا اوکھا ہو گیا، کہیں سے اس نے قرض پکڑا، کہیں سے اس نے جو ہے وہ کمیٹی ڈالی، کوئی اور ایسے اسباب و وسائل ہاتھ پاؤں مارے، ایڈوانس لیے، اور بڑے اوکھے ہو کے اس نے 2-4 کمروں کا اپنا گھر بنا لیا ضرورت کے مطابق۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنے وسائل ہیں اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ لاکھوں لوٹا دیتا ہے، کروڑوں لگا دیتا ہے کہ بناؤ کوٹھی، بناؤ بنگلہ، بناؤ شاندار محل۔ ایک پتھر لگایا، پسند نہیں آیا، اکھاڑ دو، باہر پھینک دو، دوسرا لگاؤ، یہ صحیح لگ رہا ہے۔ اور ایک غریب آدمی چلو صفائی کے لیے پتھر لگاتا ہے، وہ کہتا ہے جیسا لگ گیا چلو ٹھیک ہے، قبول ہے۔ اب یہ ہے فارحین، خوشحالی کے ساتھ، کوئی تنگی نہیں۔ اسباب و وسائل اللہ نے اتنے فراہم کیے کہ لگے مال دولت تعمیر اور گارے پہ لگانے میں۔ جیسا گزشتہ درس میں نے عرض کیا، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مال دولت فضول تعمیرات میں خرچ ہوتا ہے، فضول تعمیرات میں، گارے اور مٹی میں، ضرورت کی تعمیرات میں نہیں، فضول تعمیرات میں۔ اور یہ ایک قوم کی بھی بات ہے، ایک فرد کی بھی بات ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا مال و دولت بھی ایسے ہی کاموں پہ خرچ ہوتا ہے۔ آج ہمارے اسباب و وسائل کس پہ خرچ ہو رہے؟ سکھوں کے گردوارے بنانے پر، اسٹیڈیم بنانے پر، بڑے بڑے کھیل کے میدان بنانے پر، اور اس سے بڑھ کر ڈرامے اور فحاشی اور بے حیائی کے کاموں پر، تھیٹر بنانے پر، سینمے بنانے پر، یہ فضولیات میں اور پلازوں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں، اور ضرورت کے مطابق سڑکیں موجود نہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور کہیں پورے کا پورا شہر جو ہے وہ پلوں کے اوپر بن رہا ہے، اور جناب بڑی بڑی ٹرینیں اور چلانے کی اورنج ٹرین بن رہی ہے۔ بھائی یہ پیسے جو ہے وہ غریبوں کے وسائل پہ، صحت پہ، تعلیم پہ خرچ کرو، عام آدمی کی خوراک پہ خرچ کرو، جس سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہو، پتہ چلے کہ جناب یہ کوئی قومی دولت ہے جو عام لوگوں پہ خرچ ہو رہی۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس وقت یوں سمجھ لے من حیث الفرد بہت سے افراد ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، نیک ہیں، لیکن اکثریت وہ ایسی ہے جن کا مال و دولت غلط کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور من حیث القوم، قومی طور پہ ہم سب ہی ایسے ہیں کہ ہمارا مال و دولت غلط چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کو منانے کی کوشش کرے، اس کی طرف واپس آئے، قرآن و سنت پہ چلے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے حالات بتلا کر، خوشحالیاں بتلا کر، نعمتیں گنوا کر،
پھر فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اسی اللہ سے ڈر جاؤ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ وَأَطِيعُونَ، اور میری بات مانو، میرے پیچھے چلو۔ نجات کا راستہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کی اتباع میں ہوتا ہے۔ آج نجات کا راستہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت۔ اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں اللہ نے سب بند کر دیے، ایک ہی راستہ کھلا ہے، ایک ہی شاہراہ کھلی ہے، ایک ہی سڑک جا رہی ہے جو اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ اور وہ راستہ کن کا راستہ ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اللہ کے آخری نبی کا راستہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ساری چیزیں چھوڑو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، جو لوگ مسرف ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے، اعتدال کا راستہ چھوڑ دینے والے، اسراف کرنے والے، اللہ کے احکامات کو پامال کر دینے والے، ان کے پیچھے مت چلو، ان کی بات مت مانو، ان غنڈہ گرد لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد تو مچاتے ہیں، لا یصلحون، زمین کی اصلاح کا کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں، زمین کی درستگی کا کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں۔ زمین کی درستگی کس سے ہوگی؟ اللہ کی زمین پر جب اللہ کا نظام آئے گا تو پھر زمین درست ہوگی۔ میری زمین ہو، نظام کسی اور کا چلے تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، دنگا ہوگا۔ میرا گھر ہو، میرے گھر میں مداخلت کوئی اور کرے، معاملات بگڑیں گے۔ زمین ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس زمین پر نظام امریکہ کا چلے گا تو لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا، زمین جہنم بنے گی۔ اور اگر جس کی زمین ہے اسی کا نظام چلے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے، تو زمین کو کیا ملے گا؟ صلاح ملے گی، درستگی ملے گی، امن اور چین ملے گا، سکون ملے گا زمین کو۔ آج میرے محترم دوستو، کچھ لوگ، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو امریکی ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں۔ اب وہ لوگ زمین کو صلاح نہیں دینا چاہتے، امن نہیں دینا چاہتے، اللہ کے قرآن کے مطابق وہ زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں، وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین اللہ کی، بالخصوص پاکستان ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے، اس میں نظام بھی کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا۔ تو یہ لوگ ہیں جو زمین میں صلاح چاہتے ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو سکون چاہتے ہیں، جو اس پوری زمین کو پرامن بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم فسادیوں کے پیچھے مت چلو، میرے پیچھے چلو، میں زمین کو امن والا بنانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، آج بھی انبیاء کے نائبین علماء ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں کہ زمین پر اللہ کا نظام چلانے کے لیے علماء کا ساتھ دو۔ جو لوگ زمین پر، اللہ کی زمین پر یہود و نصارہ کا نظام چلانا چاہتے ہیں، یہ زمین کو بگاڑنا چاہتے ہیں، یہ فساد مچانا چاہتے ہیں، یہ زمین کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مت چلو۔ اللہ کے نبی کی اس دعوت کے جواب میں قوم نے کیا جواب دیا، اور اس قوم کا پھر انجام کیا ہوا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.